سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تمہارے اوپر ہیں ان احسانات کا تذکرہ کرتے رہا کرو۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو اگر دو لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا پہلے اقرار کرو اور پھر اس کا اظہار کرو۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں نوازا ہوتا ہے، اور ایون کہ ایک انسان کو بھی مختلف انداز سے نوازا ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں اللہ پاک نے جس انداز سے بھی ہمیں دیا ہے، ہم کو اسی انداز سے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ لہذا جس انسان کو اللہ پاک نے صحیح سالم جسم دیا ہے، اس کے اعضاء سلامت ہیں، تو اس کا بہترین شکر ادا کرنا کیا ہے کہ ان اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں لگایا جائے، فرائض کو پورا کیا جائے۔ میرا پورا وجود میرے پاس اللہ پاک کی امانت ہے، لہٰذا آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ نے کہا ہے دیکھنے کو، کان وہ سنیں جو اللہ نے کہا ہے سننے کو، زبان وہی بولے جس کے لیے اللہ پاک نے زبان دی ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان دیا ہے، دل اللہ پاک نے دیا ہے تو اس میں وہی رہنا چاہیے کہ جو اس کا اصل مالک ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سارا وجود جو ہے یہ اللہ کے کام کرے، کیونکہ ہمارے پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہمارے وجود کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا جو اس وجود سے جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، تو گویا کہ وہ اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ لہذا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کا بہترین شکر یہ ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اسے لوگوں میں تقسیم کرے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرے اور آگے کی زندگی کے لیے محفوظ کرے۔ اور حدیث پاک میں ایک اور انداز بھی بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے نوازا ہو مال سے، تو اس کا اثر اس کی اپنی ذات میں اور اس کی اپنی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اگر دیا ہے تو اسے استعمال نہ کیا جائے۔ اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو تم نے کھایا، جو تم نے پہنا، جو تم نے بوسیدہ کر دیا، بس وہی تمہارا مال ہے، باقی سب تو پیچھے وارثین کا ہوتا ہے۔ لہٰذا مال کا اثر اپنی زندگی میں نظر آئے، اسے استعمال کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جس میں دکھاوا نہ ہو، دوسروں کے اوپر جتانا نہ ہو، کسی کو ترسانا نہ ہو، تو گویا کہ ایسے مال کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور علم کا شکر یہ ہے کہ اسے لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اس کو لوگوں میں بکھیرا جائے۔ جس کے پاس کوئی ہنر ہے، اس ہنر کو لوگوں میں سکھایا جائے۔ لوگ اپنا ہنر کسی کو نہیں دیتے۔ اگر آپ کو ایک کام کے کرنے کی 10 ٹرکس آتی ہیں تو آپ کسی کو 5 بتاتے ہیں، 5 نہیں بتاتے ہیں۔ یہ بھی علم کا یا ہنر کا جو ہے یہ بخل ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، اسے آگے لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ معاشرے میں کچھ ایسے بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز کو ہم نے دیکھا کہ ان کو جتنا اپنے ایک مہینے کے خرچ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اتنا کمانے کے بعد وہ باقی سارے سیشن جو ہوتے ہیں مریضوں کے، وہ ایسے ہی فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جو کاروبار کرتے ہیں تو اپنے مہینے کا سارا خرچ نکالنے کے بعد باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ کتنے ہوٹل چلانے والوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے پورے مہینے کا ایک حساب کتاب نکال کے اور اس کے بعد وہ لوگوں میں کھانا جو ہے وہ فری تقسیم کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کے وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے لیے نہیں جیتے ہیں، بس پیسہ اتنا کماتے ہیں جس سے ان کی زندگی گزر جائے، باقی سب وہ آخرت کے لیے سیونگ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اہل علم جو ہیں ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے جنہیں اللہ پاک نے بیماری سے شفا دی ہے، جنہیں جہالت کی زندگی سے نکال کے علم سے نوازا ہے، اور جنہیں اللہ پاک نے جو ہے گمراہی کی زندگی سے نکال کے ہدایت کی زندگی دی ہے۔ ایسے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسے شفا دی ہے، کیسے ہدایت دی ہے، کیسے اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار، جو بھی آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے جس سے آپ کی زندگی بدلی ہے، تو گویا کہ اللہ پاک کی نعمت ہے، رحمت ہے، چاہے وہ جس انداز سے بھی ہے، تو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر بعض مفسرین کرام ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے کیا انسان کے پاس، تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو وہی چیز آپ کے لیے بعض اوقات زحمت بن جاتی ہے۔ اس کی تائید میں وہ حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو، فراغت سے پہلے فرصت کو، بیماری سے پہلے صحت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور تنگ دستی سے پہلے فراغی کو غنیمت جانو۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو اتنا خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زندگی ہے مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے، آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس فراغت ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ میں اپنے اس وقت کو کن کاموں میں لگاؤں، تو گویا کہ وہ وقت آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوال بن رہا ہے، وبال بن رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اپنی صحت کو کن کاموں میں لگانا ہے، عبادات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس جوانی کا دور ہے اور جوانی میں انسان کو نہیں سمجھ آتا کہ میں نے جوانی کیسے گزارنی ہے،
اور اگر انسان کے پاس مالی وسعت ہے اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے اپنے مال کو کہاں لگانا ہے، تو ان تمام نعمتوں کے ساتھ اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر زندگی، آپ کی فراغت، آپ کی صحت، آپ کی جوانی اور آپ کا مال آپ کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی انسان اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا کہ وہ اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا علم کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کر کے آیا۔ لہٰذا مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ صورت مبارکہ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کس طرح سے صورت مبارکہ میں قسمیں کھا کھا کے جو ہے اپنی محبت کا یقین دلا رہے ہیں۔ تو وہ ہستی جو ہے نبی علیہ السلام کے اوپر 3 بیسک احسانات کا ذکر کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ نبی، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا ہے، ہم نے آپ کو گم پایا تو ہم نے آپ کو اپنی شریعت، اپنی ہدایت دی ہے، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مال دیا ہے۔ یہ 3 احسانات ہیں جو اللہ پاک نبی علیہ السلام کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ گویا کہ کسی انسان کی زندگی میں اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو گویا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ پاک وہ نبی علیہ السلام کے لیے مینشن فرماتے صورت مبارکہ میں کہ نبی، ہم نے وہ آپ کو دیا ہے۔ لہذا جس انسان کو زندگی میں ماں باپ مل جاتے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ ماں باپ نہیں ہے مگر اچھے پرورش کرنے والے، اچھی سپورٹ اگر مل جاتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر انسان کے پاس مالی وسعت ہے کہ وہ رزق حلال کما رہا ہے، اپنے خرچے پورے کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر ہدایت جیسی نعمت اگر اس کے پاس ہے تو اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ گویا کہ جس انسان کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کوئی گلہ نہ کرے کہ اللہ پاک نے اسے کچھ دیا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم اکثریت کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ اسی بات کو ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس انسان کے پاس اگر رزق حلال ہے، وہ کما سکتا ہے، اور اس کے پاس اگر ایک اچھی سواری ہے، اور اس کے پاس اگر بیوی ہے، تو گویا کہ وہ تو دنیا کا بادشاہ ہے۔ پھر اس کے بعد صورت مبارکہ پہ غور کیجئے کہ کن 3 چیزوں کو دینے کو کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ یتیم کو سپورٹ کرنا ہے، مانگنے والے کو، سائل کو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا سائل ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے، جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے، تم نے آگے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ لہٰذا 3 چیزیں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہیں، ہمیں انہی 3 چیزوں کو جو ہے وہ آگے مخلوق میں تقسیم کرنا ہے۔ یہاں پر اہل علم بڑی اہم بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی اللہ پاک کی ذات سے مل رہا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمیں لوگوں کے تھرو مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جس نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا گویا کہ اس نے اللہ پاک کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ لہٰذا ہمیں جو کچھ انسانوں کے ذریعے مل رہا ہوتا ہے ہمیں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس انسان نے کسی انسان کی تعریف جو ہے وہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر کی تو گویا کہ اس نے اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ یہاں پر جو انتہائی اہم بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میرے ماں باپ کے میرے اوپر احسانات ہیں، میرے استادوں کے میرے اوپر احسانات ہیں، میرے بہت سارے رشتہ داروں نے بھی مجھے سپورٹ کیا ہوگا، ان کے مجھ پر احسانات ہیں، میرے شوہر کے مجھ پر احسانات ہیں، اور ایون میری اولاد کے بھی مجھ پر بہت سارے احسانات ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو بھی سرکل چل رہا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں یہ ماحول بن جائے کہ ہم ایک دوسرے کی نیکیوں کا اعتراف کرنے والے بن جائیں تو ہمارے گھر جو ہیں وہ سکون سے بھر جائیں۔ کیا اولاد آج یہ بات کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں؟ اور بالخصوص کیا بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر کے مجھ پر بہت احسانات ہیں؟ جب شوہر رات کو تھکے ہوئے گھروں میں آتے ہیں سخت گرمی یا ٹھنڈ میں، تو کیا بیویاں آگے سے یہ کہتی ہیں کہ ہماری خاطر آپ کو کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کیا میٹھے بول بولے جاتے ہیں؟ ایون کیا اولاد ماں باپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کتنے سکون کا ذریعہ بنے ہیں؟ ایون ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے ہیں، کیا ہم ان کو شکریہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو شکریہ ادا نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے بھی بڑوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو کیا ہم دل بڑا کر کے اپنی اولادوں سے کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی؟ یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری مجلسوں میں اللہ پاک کے احسانات کا تذکرہ ہونے لگے اور ہمارے اپنے پیاروں کے احسانات کا تذکرہ ہونے لگے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مجلسیں کتنی خوبصورت ہو جائیں اور ہمیں ذہنی سکون کتنا ملے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوا ہے۔ اسی سے بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں میں سے ہوں۔
اور یہی کچھ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو بھی تعریف اچھی لگتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سراہنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بہت بڑا کر کے بیان کرنا شروع کر دیں، تو مخلوق ہم سے محبت کرے گی۔ مجھے یہ حدیث مبارکہ بہت اچھی لگتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن محبت کرتا بھی ہے اور مومن محبت کرواتا بھی ہے۔ تو محبت کرنے اور کروانے کے یہی انداز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی نیکیوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے، سامنے والے کی چھوٹی بات کو بھی بہت زیادہ بڑا سمجھا جائے۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام اور آپ کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے لوگوں کی زبان کے اوپر لے آئیں گے۔ یہاں پر اہل علم بہت ہی پیارا نقطہ جو بیان کرتے ہیں، آپ اس بات کی حلاوت کو محسوس کیجئے گا کہ کیا خوبصورت بات وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس کا شکر تو ہم نے ادا کرنا ہے، مگر جو اللہ پاک نے انسان کو زندگی میں نہیں دیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے شوہر نہیں ہیں یا ماں باپ نہیں ہیں یا اولادیں نہیں ہیں یا بیٹے نہیں ہیں، بہت کچھ بھی ایسا ہے جو زندگی میں نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی کبھی اس کو تذکرہ ہی نہ کریں کہ اللہ نے مجھے یہ چیز نہیں دی ہے، اس میں یقیناً اللہ پاک کی کوئی بہتری ہے، تو یہ شکر کرنے کا بہت ہی انوکھا انداز ہے کہ ہماری زبان پہ اس بات کا گلہ ہی نہ آئے جو مجھے زندگی میں ملا نہیں ہے۔ یہ بہترین شکر ہے۔ جو مجھے میرے اللہ نے نہیں دیا، میں اس کے قابل ہی نہیں تھی اور مجھے اس کا کوئی غم بھی نہیں ہے۔ جو انسان اس بات کو دل سے تسلیم کرتا ہوگا تو سوچے کہ وہ شکر کے کس مقام پر ہوگا۔ لہٰذا جو دیا ہے اس کا بیان کرنا آسان ہے، جو نہیں دیا اس کا بیان نہ کرنا یہ مشکل بات ہے، مگر یہ بڑا بہترین شکر ہے۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ داؤد میرا شکر ادا کرو۔ داؤد علیہ السلام سوچتے رہے کہ میں کس طرح کروں، کس انداز سے کروں، کون سی عبادت کروں، تو پھر کہا کہ اللہ پاک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں آپ کو شکر کس انداز سے کروں، میں اس معاملے میں بے بسی محسوس کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الآن داؤد تم نے میرے شکر کا حق اب پہچانا ہے، کہ جب انسان یہ سمجھ جائے کہ میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، دراصل میں وہی شکر ہوتا ہے۔ کیا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا کہہ دیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم اس کا سب کو شکر ادا کر چکے ہیں؟ ناممکن بات ہے۔ جو دے دیا ہے، جو دے رہا ہے اور جو دینے والا ہے اور جو جنت تک انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، ہم کبھی بھی اللہ پاک کا مکمل شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہی احساس سب سے بڑا شکر ہے۔ آخر میں بعض مفسرین کرام جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ پاک نے جو ہے مال کو، ٹھکانے کو اور ہدایت کو جو ہے یہ تین بڑے احسانات شمار کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت میں سب سے بڑی چیز انسان کے پاس کیا آتی ہے؟ قرآن آتا ہے، کہ جو انسان جتنا کسی کو قرآن سنا رہا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کر رہا ہے، اور جو جتنا خوبصورت انداز سے اللہ پاک کے قرآن کو سنا رہا ہے تو گویا کہ وہ اتنے ہی اچھے انداز سے اللہ پاک کی نعمت کو بیان کر رہا ہے۔ پر یہ نقطہ سمجھیں کہ ایک میں ہوں، میں اپنی زبان سے، اپنے علم سے جتنی اللہ پاک نے مجھے سمجھ دی ہے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، لیکن ایک طرف قرآن آ جاتا ہے جو کہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں، جس انداز سے اللہ پاک کسی بات کو بیان کرتے ہیں کیا میں کر سکتی ہوں؟ نہیں کرتے۔ ہم جب قرآن کو بیان کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے الفاظ کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہترین الفاظ ہیں، بہترین ہستی کے، لہذا جو قرآن سنا رہا ہے وہ سب سے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے شکر کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ میرے الفاظ اللہ پاک کے الفاظ کا متبادل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت ہی اہم بات جس کی طرف ہماری توجہ اہل علم دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو قرآن سنانے والے ہیں وہ بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعوری سطح پر اس بات کی آگاہی نصیب کرے کہ جب قرآن سنایا جا رہا ہے تو دراصل میں یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، یہ قرآن کا حسن ہے، اس میں سنانے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ اگلے کے دل کے اوپر جا کے اثر کرتے ہیں، آپ کی زبان نہیں اثر کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو ہٹا کے کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں تو عامیانہ سی بات ہے، لیکن جب ہم وہی بات قرآن کے انداز میں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں کرتے ہیں، سامنے والے کے دل پہ جا کے بات اثر کرتی ہے، تو خوبصورتی کس کی ہوئی؟ اللہ کے کلام کی، نبی علیہ السلام کے الفاظ کی۔ لہٰذا جو جہاں قرآن سنا رہا ہے اور سامنے والا اگر اس کو کبھی بھی سراہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی تفسیر ہمیں اچھی لگتی ہے، تو یاد رکھنا وہ اللہ کو سرا رہا ہے، وہ اللہ کے قرآن کو سرا رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کو سرا رہا ہے، کیونکہ اکثر سننے والوں میں عالمائی بھی ہوتی ہیں۔ یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں اس بات کو بہت زیادہ اپنے آپ کو بھی سنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ مخلوق جو ہمیں پیار اور عزت دیتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ قرآن میرا ہے، نہ حدیث مبارکہ میری ہے، نہ صحابہ کے واقعات میرے ہیں، ہم جو اکابرین کی باتیں سناتے ہیں وہ ان کی خوبصورت زندگیوں کو سناتے ہیں، ہم سنا ان کا رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں،
ہم اچھے نہیں ہوتے ہیں، یہ دراصل میں نبی کے الفاظ اچھے ہوتے ہیں، یہ قرآن ہوتا ہے، یہ ان کی شخصیات، ان کی زندگی ہوتی ہے، لیکن ان کو سنانے کی برکت سے مل ہمیں رہا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنانے والا بھی اتنا ہی پیارا اور اتنا ہی خوبصورت ہے، تبھی تو وہ پھر ہم سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں کہ شاید ہم بھی بہت زیادہ نیک ہیں۔ اگرچہ ان باتوں کے ہماری زندگی میں اثرات ہوتے ہیں، اور اللہ کرے کہ اثرات ہوں، مگر اصل میں نقطہ جو سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ یہ ساری خوبصورتی تو ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں اکثر اپنے اکابرین کو جب ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں تو اس نیت سے بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی باتیں سنا کے ہم آج اپنی مجلسیں سجا رہے ہیں، آپ لوگوں کے اعمال سنا کے جو ہے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اما بنعمت ربک فحدث میں ہمارے پہ ان لوگوں کا احسان ہے، نبی علیہ السلام کو تو احسان ہے ہی ہے، مگر وہ ساری شخصیات جو صحابہ کرام کی صورت میں اور اس امت کے نیک اکابرین کی صورت میں ہیں، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اگر ان کی زندگی کے واقعات نہ ہوتے تو ہم کس باتوں پہ درس کرتے، ہم کہاں سے واقعات لے کر آتے؟ میں تو اپنی زندگی کے واقعات نہیں سنا سکتی، ہم کہاں سے یہ ساری باتیں کرتے؟ لہٰذا یہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ان کا ہمارے پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی زندگیاں سنا کے عزتیں ہم لوگ کما رہے ہیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ کا پہلا حصہ جو ہے وہ امید ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ پاک نبی علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ نبی ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت کو بھی کبھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دوسرا حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ امید کے ساتھ کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے، مال دیا ہے، ہدایت دی ہے، اور تیسرا حصہ یہ کہا کہ جو تمہیں اللہ سے ملا ہے تو پھر اس کو آگے مخلوق میں تقسیم بھی کرنا ہے۔ اور قرآن کی جو آخری آیت مبارکہ ہے دراصل میں وہ قرآن کے بارے میں ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن، اس کو بیان کرو اور لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤ جتنی تمہاری توفیق استطاعت ہے۔ ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضحیٰ کو اور ہمارے قرآن سننے اور سنانے کو قبول فرما لے۔